بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عالیہ نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اینڈ فیس بک چینل۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں آپ کے ہفتے کے حوالے سے، ہفتہ جو چلے گا 21 سپٹمبر سے 28 سپٹمبر تک۔ اس میں بہت ساری باتیں کرنے والی ہیں کیونکہ یہ وہ ہفتہ ہے جسے ہم گیم چینجر ہفتہ کہتے ہیں۔ ایک اعلان ہو جاتا ہے کہ ہاں جی پرانا ٹائم ختم، نیا ٹائم شروع۔ اس پر ہم نے بات کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے معذرت، میں بول نہیں پا رہی ہوں۔ ویڈیو لیٹ بھی اسی لیے ہوا کیونکہ میں بول نہیں سکتی ہوں، میرے تھروٹ میں بولنے میں کافی مسئلے مسائل ہیں۔ میں شارٹ اور ٹو دا پوائنٹ کروں گی۔ یہ والا جو ہمارا شو ہے اس کو میں جتنا شارٹ کر سکی، لیکن کوشش کروں گی کہ انفارمیشن آپ تک پہنچ جائے۔ اور کیونکہ یہ ہفتہ بہت امپورٹنٹ ہے، اگر اتنا امپورٹنٹ نہ ہوتا تو شاید میں مس کر دیتی، لیکن میں نے مس نہیں کرنا تھا، میں نے آپ کو تھوڑا شارٹلی ہی صحیح لیکن انفارمیشن ضرور دینی تھی۔ اس ہفتے کی جو بیسک چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ یہاں پر میجر شفٹ آف چینج، انرجی کا شفٹ ہے، میجر شفٹ آف انرجی ہے۔ مارس گھر بدل رہا ہے، مریخ جس کو کہتے ہیں، مارس گھر بدل رہا ہے، اور مارس 22 کو آ جائے گا اپنے ہی گھر اسکارپیو میں۔ اس پر میں نے ڈیٹیل ویڈیو اپنے دوسرے چینل پر بنا کر لگ جائے گی۔ اس میں نے تمام سائنس کا علیحدہ علیحدہ بتا دیا کہ ان کو کیسے امپیکٹ کرے گا، کیونکہ یہاں جگہ کم ہوتی ہے، ٹائم کم ہوتا ہے، ہم ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے۔ میرے دوسرے چینل پر دیکھ لیجئے گا، مارس ان اسکارپیو، بیکاز اٹس اے میجر شفٹ۔ اس کے بعد گرہن 21 کو سورج گرہن کے بعد سن ٹرانزٹ کرے گا لیبرا میں۔ یہ بھی ایک میجر شفٹ آف انرجی ہے۔ اٹ از لائک مارس کا ہوم کمنگ ہے، اور آٹم کا جیسے ہوتا ہے ٹائم شروع ہو جاتا ہے، دن رات جب برابر ہوتے ہیں اور پھر راتیں لمبی اور دن چھوٹا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ڈارکنیس زیادہ ہونے لگ جاتی ہے، روشنی کی کمی ہونے لگ جاتی ہے۔ ہمیں ایک ایسے ہی دور میں داخل ہو رہا ہے۔ یہ جو ٹائم ہے یہ بہت ساری احتیاط مانگتا ہے ہر کسی سے۔ مجھے عادت نہیں ہے کہ میں بتاؤں میں نے یہ کہا تھا یہ ہو گیا، یہ کہا تھا یہ ہو گیا، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں، پیچھے فالو کر رہے ہیں، میں بتاتی رہتی ہوں، اور پھر اکثر ویسا ہوتا ہے، نہیں بھی ہوتا۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا رہی تھی کہ پچھلا ہفتہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا، اور اس سے پچھلا ہفتہ کہ ساری دنیا میں ایک بغاوت اور ریولوشن دکھائی دیتا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے چیزیں جو ہیں وہ جیسے زمین خود آتش فشاں پھٹنے لگا۔ اور مجھے بڑی حیرانی ہوئی، کم حیرانی ہوتی ہے مجھے چیزوں پر، لیکن اس دفعہ مجھے بہت حیرانی ہوئی جب میں نے نیپال میں دیکھا کہ نیپال میں ریولوشن آ گیا۔ نیپال میں ریولوشن آنا ایسا ہے جیسے برف کو آگ لگ جائے، بہت ناممکن سی بات ہے۔ تو وہاں پر اگر ریولوشن آ گیا جہاں برف کو آگ لگتی ہے، تو پھر وہ جگہ جہاں پہلے ہی آگ لگی ہوئی ہے اور لوگ آگ پر تیل برسا رہے ہیں، تو ان جگہوں کا کیا حال ہوگا؟ یہ پلانیٹری پوزیشنز ہیں جس کا ہم آپ کو بار بار بتا رہے ہیں، ہمارا خبر سے، گراؤنڈ سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم آپ کو اپنی ڈیٹا کیلکولیشن بتاتے ہیں کہ ہمارے پلانیٹری پوزیشنز جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ حالات نارمل نہیں ہیں، حالات تبدیلی کی طرف چل پڑے ہیں، اور حالات نے تبدیل ہو کر ہی رہنا ہے۔ اور ان حالات میں آپ سیلاب کے آگے باندھ جتنے مرضی باندھ لیں، سیلاب جب تک گزرے گا نہیں تب تک حالات نارمل نہیں ہوں گے۔ یہی سچویشن ہے اس وقت، اور ابھی جو آنے والا دن ہے، یہ 21 سے 28 تک، اس میں بہت زیادہ سائنز ہیں، زوڈیک سائنز ہیں، جن کی زندگیوں میں بڑے چینجز آ رہے ہیں، میجر چینجز آ رہے ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور اس کے بعد ملکی حالات جو ہیں، یہ ابھی ایک دفاعی معاہدہ ہوا ہے عرب اور پاکستان کا، اب ہے بہت اچھی چیز۔ جب میں نے اس کو دیکھا اور تھوڑا بہت میں نے اس کو اسٹڈی کیا تو مجھے لگا یہ کوئی بہت اچھی بات ہوئی ہے، مگر مجھے یہ بتائیے کہ کب ایسا نہیں ہوا کہ سعودی عرب پر کوئی مشکل آئی ہو اور پاکستان پیچھے ہٹا ہو؟ تاریخ میں تو ہم نے نہیں پڑھا۔ ہم نے ہمیشہ، اگر ہم تحریکیں دیکھ لیں، ماضی دیکھ لیں، جب سعودی عرب میں پرابلم ہوتی ہے ہم اپنے مسئلے چھوڑ کے ان کے مسئلے حل کرنے چلے جاتے ہیں، ہم ان کو اپنے سے آگے حرمین شریفین کی وجہ سے رکھتے ہیں۔
تو اب ایسا کیا ہو گیا ہے، اس سے کیا بینیفٹ ہے، معیشت کو کیا بینیفٹ ہے، میرے آپ کے حالات کو کیا فائدہ ہے؟ کیا دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی؟ کیا بجلی کے بل کم ہوں گے؟ کیا ہمیں کوئی اور فائدہ ہوگا؟ یا پھر ہمارے پاس جو ہے وہ بھی ہم سے لے لیا جائے گا؟ تو کچھ سمجھ نہیں پا رہی ہوں، اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی، کیونکہ سمجھ مجھے بھی نہیں لگی کہ جو ہے چیز اس کو کیا آپ نے کیا اعلان کر کے اس سے کیا فائدہ حاصل کر لیا۔ یہ بتائیے کہ آپ نے میرے آپ جیسے جو لوگ ہیں جو غربت میں، مہنگائی میں پس رہے ہیں، سیلاب میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمیں کیا دیا آپ نے؟ ہمارے لیے کیا لے کر آئے ہیں؟ ہم تو مانگ کے کھانا کھا رہے ہیں، ہم تو سڑک کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے لیے کیا لے کر آئے ہیں؟ تو یہ بتائیے پہلے، اس کے بعد پھر ہم تالیاں بجائیں گے، کیونکہ تالیاں بجائیں ہم اس وقت جب ہمیں لگے کہ ہمارے بڑے ہمارے لیے کچھ کر رہے ہیں، پہلے تو کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ سو آپ اپنے پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں، آپ اپنا اور جو بھی انجوائے کر رہے ہیں، ہم تو پس رہے ہیں اور پستے چلے جا رہے ہیں۔ تو اب ویسے ٹھیک ہے، اس میں کوئی پرابلم مجھے دکھائی نہیں دی، میں اس پہ کوئی تبصرہ پلانیٹری پوزیشن سے کیا تبصرہ کروں، یہی لگا کہ ٹھیک ہے، پاکستان بہتری کی طرف جا رہا ہے، پاکستان کے حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں، لیکن اگر آپ کوئی بند باندھنا چاہ رہے ہیں تحریکوں کے آگے، لوگوں کے آگے، تو وہ مجھے ممکن دکھائی نہیں دے رہا۔ حالات نے جو پلٹا کھانا ہے وہ کھانا ہے، وہ ہونا ہے، اس کا ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اب چلتے ہیں آپ کے ویکلی سائنس کی طرف۔ پہلے ہمارے جو ایریز دوست ہیں ان کے لیے ہفتہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے، کیونکہ آپ کا رولر جو ہے اس نے گھر بدلا ہے اور اپنے ہی گھر میں آ گیا ہے۔ آپ کا رولر مارس جو کہ اسکارپیو کا بھی رولر ہے، سو اس کی ہوم کمنگ ہے، آپ کا 8واں گھر، اور اس کے بعد چاند گرہن کے بعد کے اثرات۔ سو یہ جو ٹائم آپ کے لیے ہے، اس میں آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کے لیے بہتری تو ہے۔ ہائی لائٹ جو چیز ہو رہی ہے نا یہاں پر، وہ ہو رہی ہے کہ آپ چیزوں کو کس طرح مینج کر رہے ہیں، کس طرح کر رہے ہیں، آپ فوکس کر رہے ہیں ان لوگوں پر جو آپ کے لیے کچھ کر رہے ہیں یا آپ کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو ناپ تول رہے ہیں کہ کس نے میرے لیے کیا کیا، کس نے میرے لیے کیا نہیں کیا، اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں۔ یہاں پر ایک سگنیفیکنٹ جو تبدیلی یہاں پر دکھائی دے رہی ہے وہ یہ دکھائی دے رہی ہے کہ جب سن آ گیا لیبرا میں، مرکری آ گیا لیبرا میں، اور آپ کے اپنے گھر میں نیپچون ریٹروگریڈ ہے، تو یہ جو ٹائم ہے نا، یہ تھوڑا سا ایسا ٹائم ہے جہاں آپ کے ارد گرد کچھ ایسی سچویشنز ہو سکتی ہیں جو سمجھ سے بالا تر ہوں۔ آپ صحیح غور کر رہے ہیں چیزوں پہ، کون سی چیز کیسے ہے، کون سی چیز کہاں پر جا رہی۔ تو وہ جو آپ غور کر رہے ہیں وہ اسی لیے کر رہے ہیں۔ اور ایک میرا مشورہ یاد رکھیے گا کہ ہمارے جو ایریز دوست ہوتے ہیں، یہ جو بھی کرتے ہیں دل سے کرتے ہیں، جس کا ساتھ دیتے ہیں دل سے دیتے ہیں، دوستوں کے دوست ہوتے ہیں، لیکن کوشش کیجیے گا اس ہفتے کوئی آپ کا ایڈوانٹیج نہ اٹھا لے، کیونکہ لوگ آپ کا ایڈوانٹیج اٹھانا چاہ رہے ہیں، اور آپ کی جو ایک آپ سخی دل کے مالک ہوتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کوئی آپ کا فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہو۔ سو جسٹ ٹرائی اینڈ واک اوے۔ بہت زیادہ آپ کو لوگوں کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ناپ تول کا نظام جاری رکھیے، جو آپ کے لیے ایک کرتا ہے اس کے لیے آپ 2 کر سکتے ہیں، لیکن جو آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہا اس کے لیے اگر آپ 10 کرتے ہیں تو وہ آپ کی زیادتی ہے اپنے ساتھ، اس کا دھیان رکھیے گا۔ اور پھر یہ دیکھ لیجئے گا کہ آپ کے جو رشتے ہیں، آپ کے جتنے بھی رشتے ہیں، ان کے ساتھ کمیونیکیشن چاہیے۔ چیزوں میں غصہ آ سکتا ہے، کنفیوژن آ سکتا ہے، لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے۔ ریلیشن شپس کو بچانے کی کوشش کیجیے گا، چاہے وہ پرسنل ہو چاہے وہ بزنس ہو۔ سو ریلیشن شپس کو اپنے بچانے کی پوری کوشش کرنی ہے۔ آپ کا اس ہفتے کا جو پازیٹیو انرجی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ قدرت آپ کے ساتھ ہے۔ آپ جو بھی پلاننگ کریں گے، آپ کی جو بھی مینٹل فائنل ججمنٹ ہوگی وہ آپ کے حق میں ہوگی۔ آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ بنتے بگڑتے رہیں گے کام ہوتے ہوتے رک بھی سکتے ہیں۔ تو ایسی سچویشن ہو تو فرسٹریٹ مت ہوئیے گا، کیونکہ یہ جو ابھی کام رکا ہے یہ کچھ دیر بعد ہو بھی جائے گا۔ لو وائب بہت اسٹرانگ ہے۔ لو وائب میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کی جو کمیونیکیشن ہے، آپ کی بات چیت ہے، وہ بہتر سے
بہتر ہو جائے گی، یعنی کہ جو کام ہے وہ بہتر ہو رہے ہیں آپ کے پہلے سے لو لائف کے حوالے سے۔ لاکی نمبر 67 ہے آپ کا، لاکی اسٹون ایمیتھسٹ ہے، دس از ایمیتھسٹ جو میں نے پہنا ہوا ہے۔ جب مارس ان اسکارپیو ہو تو آپ کے لیے ایمیتھسٹ ٹھیک ہے۔ آپ کا جو لاکی چارم ہے یہ ہے وولف، بھیڑیا، سفید بھیڑیے کا امیج آپ کا لاکی چارم ہے۔ اور آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے یقین رکھیے جو آپ کے مقدر میں لکھا ہے وہ چل کر آپ کے پاس آئے گا۔ کوشش کریں کہ آپ اس خواہش میں مبتلا نہ ہوں، اس چیز کی خواہش میں مبتلا نہ ہوں جو آپ کی تقدیر میں نہیں ہے۔ جو مل گیا ہے اس پر شکر کیجیے۔ اب موو کرتے ہیں ٹورس کی طرف۔ ہمارے ٹورس دوستوں کے لیے یہ جو ہفتہ ہے یہ ایز آلویز سے اہم ہے۔ آپ کے لیے اکثر ہفتے اہم ہوتے ہیں کیونکہ ابھی آگے آنے والے دن پھر آپ کے لیے بہت اہم ہونے والے ہیں۔ مارس آپ کے 7ویں گھر میں چلا گیا، آپ کے ریلیشن شپ ہاؤس میں چلا گیا۔ آپ نے پچھلے 2 سال بھگتا ہے راہو کیتو کو، یہاں پر کیتو تھا اسکارپیو میں اور آپ کے گھر میں راہو تھا۔ سو اب اس جگہ پر جہاں پہلے کیتو بیٹھا ہوا تھا وہاں پر اب آ گیا مارس۔ یہ آپ کے جو رشتے ہیں انہیں آزمائے گا 2 نومبر تک۔ دوسرے چینل پر ہم نے بات کی ہے، اس پہ دیکھ لیجیے گا۔ لیکن آپ کے لیے یہ ٹرانزٹ بہت اہم ہے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کی یک طرفہ محبت، ون سائیڈڈ لو، لو obsession، لو ٹرائنگل، اور اس سے آپ بچیں کیونکہ بار بار آپ کی زندگی میں لو ٹرائنگل ہو سکتا ہے۔ آپ کسی ایسی چیز کی خواہش میں مبتلا ہو سکتے ہیں جو چیز آپ کے لیے نہ ہو۔ تو اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ کو اپنے ارد گرد یہ دھیان رکھنا ہے کہ کچھ ایسے لوگ جنہیں ہم انرجی ویمپائر کہتے ہیں ان سے بچنا۔ ٹاکسک لوگ ہیں جو آپ کے پاس بیٹھ کر آپ سے آپ کی انرجی بھی لے جائیں گے اور آپ تھکن محسوس کریں گے۔ اگر آپ بہت زیادہ تھکن محسوس کر رہے ہوں تو اپنے ارد گرد دیکھیے گا کہ کون لوگ ہیں جو آپ کے لیے انرجی ویمپائر ثابت ہو رہے ہیں، اس کا دھیان رکھیے گا۔ اور پھر یہ کہ آپ کے جو جیسے ہوتا ہے نا کہ باس کی سیٹ کون سی ہے، کرسی کا جھگڑا بہت زیادہ ہو سکتا ہے آپ کے اپنے دوستوں، قریبی لوگوں کے ساتھ، پارٹنرز کے ساتھ، یعنی کہ who is the first، کس کا نام پہلے آئے گا، اس پر جھگڑا ہو سکتا ہے یا مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے۔ اس کو اوائڈ کر لیجئے، یہ بھی کچھ حد تک یہ ٹرینڈ چل رہا ہے۔ آپ کا جو اس ہفتے کا لاکی نمبر ہے وہ ہے 16 آپ کا لاکی سٹون ہے کوئی بھی جیسے ہوتا ہے لکڑی، ووڈ، جسے ہم رودراکش بھی کہتے ہیں، لکڑی کا کوئی بال آپ کا، اس کو آپ کو پہننا چاہیے۔ ووڈ سٹون جو ہے اس میں رودراکش یعنی کہ لکڑی کا بیج۔ آپ کا جو لاکی شام بن رہا ہے وہ بن رہا ہے امیج آف فل مون، پورے چاند کا امیج۔ آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ تعلق میں مسائل کا آنا تعلق کی طاقت کا امتحان ہوتا ہے، تو اور پھر اس کو بچانا آپ کی ذہانت اور برداشت کا امتحان۔ پرندوں کو باجرہ ڈالیے، سارے مسئلے خود بخود حل ہو جائیں گے۔ ٹورس دوستوں کا کارڈز نہیں ریڈ کیے، وہ ہم ریڈ کر لیتے ہیں۔ ٹورس دوستوں کی جو پازیٹیو انرجی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جو لوگ آپ کے لیے، جنہوں نے گڑھا کھودا، آپ کو گرانے کی کوشش کی، خود گریں گے اور خود اپنے جال میں پھنس جائیں گے۔ آپ کی نیگیٹو انرجی، دھوکے باز لوگ ہیں، پیار سے دھوکہ دینے والے لوگ موجود ہیں۔ اور آپ کی لو وائب کہہ رہی ہے کہ دوستی جو ہے، محبت میں دوستی کا ایلیمنٹ بھی داخل ہو سکتا ہے۔ تو اب چلتے ہیں جیمنائی۔ ہمارے جیمنائی دوستوں کے لیے جو ہفتہ ہے اس میں گرہن لگتا ہے آپ کے 4تھے گھر میں۔ سو آپ کے گھریلو معاملات جو ہیں وہ ہائی لائٹڈ رہیں گے پورا ہفتہ، آنے والا پورا ہفتہ گھر کے معاملات اور گھر میں جو فرکشن ہے اور یہ رہے گی۔ اور اس کے بعد جیسے آپ کے جو آپ کا گھر اور باہر دونوں جگہ آپ محسوس کریں گے فرکشن ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، بلا وجہ بنا بات کے جھگڑا ہو جاتا ہے۔ سو اس کا آپ نے تھوڑا دھیان رکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کے جو دوست ہیں، ہو سکتا ہے کوئی آپ پر غلط الزام لگا دے، بہتان لگا دے، آپ کے وعدے پہ پورا نہ اترے، آپ کی نظروں سے گر جائے، اس کے لیے اپنے آپ کو پریپیئرڈ رکھیے گا۔ پھر آپ کے جو ینگسٹر لوگ ہیں وہ آپ کا ایڈوانٹیج اٹھانے کی کوشش کریں گے، جیسے بچے ہوتے ہیں، اولاد ہوتی ہے، چھوٹے بہن بھائی ہوتے ہیں، وہ آپ کا ایڈوانٹیج اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ اور پھر آپ کو ہر جگہ سامنا ہوگا لوگوں کے اس چیز کا، اسٹرگل کا، کہ آئی ایم دا باس، آئی ایم فرسٹ۔ آپ کو بار بار لوگوں کو اپنی پوزیشن بتانا پڑے گی، اس میں آپ نے ہچکچانا نہیں ہے، بالکل ڈائریکٹ صاف لفظوں میں اپنا مدعا بیان کیجیے گا۔
آپ کا جو اس ہفتے کی پازیٹیو انرجی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جو آپ کام کریں گے وہ بالکل سیدھا بولز آئے، بالکل رائٹ، یونیورس یوں کنیکٹڈ ہے کہ جیسے آپ کے ہاتھ جو بھی کریں گے وہ بالکل ٹھیک نتیجہ دے گا۔ آپ کی نیگیٹو انرجی ایول آئے ہے، نظر لگنا، جیلسی کا بہت زیادہ ہونا، لو وائب میں نئی انرجی ہے، نئی کیئر ہے، نیا اضافہ ہے، بہتری ہے۔ آپ کا لاکی نمبر 44 ہے، 44، اور آپ کا لاکی سٹون نیلا، کوئی بھی نیلا پتھر لے لیجئے۔ بلو لیس ایگیٹ آپ کے لیے اچھا رہے گا، یہ پیچھے میرے بلو لیس ایگیٹس لگے ہوئے ہیں سارے۔ آپ کا لاکی چارم جو ہے وہ جیسے ایک شکریہ کے لیے ہاتھ بندھے ہوتے ہیں، یہ والا جو امیج ہے یہ آپ کا لاکی چارم ہے، اور آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ یہ وہ ہفتہ ہے جہاں آپ کو پودے لگانے چاہیے۔ کوئی ایک پودا لگائیے، کوئی نیا کام شروع کیجئے، کوئی نیکی کا ایسا کام کیجئے جو آپ کو پھل دیتا رہے، کوئی صدقہ جاریہ کیجئے۔ اب موو کرتے ہیں کینسر کی طرف۔ اس ہفتے کے بعد 21 اور 28 ہمارے کینسر دوست جو ہیں وہ تھوڑا سا ریلیکس فیل کریں گے، کیونکہ 21 تاریخ کو جب سورج گرہن لگے گا تو گرہن سیزن اوور ہو جائے گا، اینڈ دیٹ از اے گڈ ٹائم فار یو۔ اور یہ جب گرہن لگے گا اس کے ساتھ ہی نیا چاند بھی طلوع ہو جائے گا 21 تاریخ کو، سو نیا چاند بھی طلوع ہو جائے گا، گرہن سیزن بھی اوور ہو جائے گا، تو آپ کافی زیادہ بہتری محسوس کریں گی۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی قسمت میں لکھی ہوئی چیزیں نہیں ایسی آپ کو مل رہی ہیں، کوئی نئے آغاز ہیں، کوئی نئی بگننگز ہیں، فیٹڈ بگننگز جن کو ہم کہتے ہیں، کہ کوئی ایسے کام جو خود بخود تقدیر آپ کے لیے کر دیتی ہے، ایسے کام ہے۔ اور پھر جو مارس کا آپ کے 5ویں گھر میں داخل ہونا آپ کے لیے ہائٹنڈ کریٹیوٹی ہے، بہت زیادہ تخلیقی صلاحیتیں آپ کے اندر دکھائی دیتی ہیں۔ ایسے لگتا ہے اسے پرانے سے پرانے مسئلے کا بھی نئے سے نیا حل آپ نکال سکتے ہیں، اس طرح کے آپ کے ارد گرد موجود ہے۔ لیکن ایک چیز اور بھی ہے کہ آپ ایگزاسٹڈ فیل کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ تھکن کا شکار ہو جائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ارد گرد کچھ ایسا ہو رہا ہے جس کو ہم کہتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ آپ کو تھکا سکتے ہیں، اپنا کام آپ کو دے سکتے ہیں، آپ اوور برڈنڈ ہو سکتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں چل رہا، لیکن آپ عام دنوں سے زیادہ کام کر رہے ہیں، لوگ انجانے میں آپ سے کام کروا رہے ہیں، اس کا دھیان رکھیے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ سے نو ٹو ایموشنل بلیک میلنگ، جذباتی طور پر اگر آپ کو کوئی بلیک میل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس سے آپ نو کہنے کی نو کہیے، اور اس کے بعد فیصلوں پر، اپنے ذاتی فیصلوں پر دوسروں کو حاوی مت ہونے دیجیے گا۔ آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ فیصلہ آپ کے حق میں آئے گا۔ اگر دلائل آپ کے حق میں نہیں بھی ہیں، آرگیومنٹس آپ کے خلاف ہیں، تو جو فیصلہ ہے وہ آپ کے حق میں آئے گا۔ آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ چیزیں مس پلیس ہونا، رکھ کر بھول جانا، چوری کا خدشہ، اس سے محتاط رہے گا۔ لو وائب میں بہت تیزی ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے فوراً چیزیں، جلدی چیزیں ہو رہی ہوں، فوراً چیزیں سامنے آ رہی ہوں۔ آپ کا جو لاکی نمبر ہے وہ ہے 14، 1 and 4۔ آپ کا لاکی سٹون مون سٹون، درِ نجف جس کو کہتے ہیں، مون سٹون۔ آپ کا لاکی چارم 3 جامنی پھول، 3 جامنی پھول آپ کا لاکی چارم ہے۔ آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے لوگوں سے نرمی سے بات کریں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اور اگر کوئی آپ کو غم اپنے سنانا چاہتا ہے تو محبت سے اس کے غم سنیں، شاید آپ کے رب کو آپ کی یہ ادا پسند آ جائے۔ اب موو کرتے ہیں لیو کی طرف۔ ہمارے لیو دوستوں کے لیے ہفتہ شروع ہوتا ہے آپ کے رولر کے گرہن سے۔ 21 تاریخ کو جب گرہن اتر جائے گا، سورج جو ہے وہ گرہن سے نکل آئے گا، تو آپ کی زندگی میں ایک سگنیفیکنٹ پازیٹیو تبدیلی دکھائی دیتی ہے، اور آپ ریلیکس بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ جو پچھلا ہفتہ جہاں گرہن سورج کو گرہن سیزن شروع ہوا ہے، تو اس میں آپ پریشان ہو جاتے ہیں، ہمارے لیو اور کینسر دوست دونوں۔ سو اب یہ پریشانی جو ہے یہ آپ کی زندگی سے ہٹ رہی ہے، نکل رہے ہیں آپ، اور یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے آپ کو اس گرہن کے بعد نئی کامیابیاں دکھائی دیتی ہیں، آپ کی جسے کہتے ہیں فائنانشل بہتری ہوتی ہے، فائنانسز میں بہتری دکھائی دیتی ہے، آپ کے حالات میں بہتری دکھائی دیتی ہے، آپ کا کانفیڈنس زیادہ بہتر اس ہفتے دکھائی دے رہا ہے، اور ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے آپ کی سچویشن جو ہے وہ پہلے سے زیادہ سٹیبل ہو رہی ہے۔
گھریلو معاملات بہت زیادہ ہائی لائٹڈ رہیں گے. مارس چوتھے گھر میں ہے اور چوتھا گھر جو ہے آپ کا وہ ہوم گھریلو مسئلے مسائل ہائی لائٹڈ رہیں گے اور ابھر کر سامنے آئیں گے. پھر آپ کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کسی پر اس وقت یقین مت کیجیے گا. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ لوگ دھوکہ دینے میں بھی دھوکہ دے جاتے ہیں. تو اس طرح سے کوئی سچویشن ہے کہ جہاں لوگ آپ کو ڈبل کراس کر سکتے ہیں. سو ڈبل کراس، ڈبل ٹرپل کراس، اس پر دھیان رکھے گا. اور پھر یہ کہ آپ کو بہت ساری مخالفت کا سامنا رہے گا. یہ ہفتہ جو ہے اس میں اپوزیشن، کیونکہ آپ کا جو جیسے ہوتا ہے نا بہت زیادہ لوگ آپ کی ترقی، آپ کی کامیابی، آپ کا یہ جو آگے آگے جانا، تو اتنی ہی جیلسی بھی بڑھے گی. سو جیلسی، مخالفت جو بھی ہوگی وہ آؤٹ آف جیلسی ہوگی. آپ کا جو اس ہفتے کا پازیٹیو انرجی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ یہ ہفتہ آپ کا ہیپینس، خوشی از یور پازیٹیو انرجی. نیگیٹو انرجی ایسے ہے کہ جیسے آپ کو کوئی جھوٹے وعدے، سبز باغ. آپ کا لو وائب میں کنفیوژن ہے. آپ کنفیوز ہو سکتے ہیں دوسرے کی باتوں سے، دوسرے کے ایکشن سے. آپ کو یہ لگ سکتا ہے کہ آپ صحیح اور غلط مکس ہو سکتا ہے. آپ کا لاکی نمبر ہے 32. آپ کا لاکی سٹون ہے کلیئر کوارٹز. آپ کا جو لاکی چارم ہے وہ بن رہا ہے ایک ترازو، بیلنس، جس کے دونوں پلڑے برابر ہوں. اور آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے رب اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے. انصاف پر یقین رکھیے گا. اب موو کرتے ہیں ورگو کی طرف. ورگو دوستوں کے ساتھ سب سے پہلے تو آپ کو مبارک کہ آپ کا جو ایک گرہن تھا، دوسرا گرہن بھی جو سخت تھا آپ کے لیے، وہ گزر گیا. 21 تاریخ کو گرہن گزر جائے گا آپ کے گھر سے، اور پھر سن بھی ٹرانزٹ کر کے آپ کے دوسرے گھر میں آ جائے گا. اور نیا چاند بھی آپ کے گھر میں ہی طلوع ہوگا. نئے چاند کے کچھ ریچولز ہوتے ہیں. میں نے پچھلے ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ جب نیا چاند آپ کے سال میں ایک دفعہ آپ کے گھر میں طلوع ہوتا ہے تو وہ ٹائم جو ہوتا ہے وہ دعا کا ٹائم ہوتا ہے. اب اپنی دعا، اپنی حاجت اپنے رب کے سپرد کرتے ہیں، پھر 6 مہینے کے لیے اس کے اوپر کوشش کرتے ہیں، اور پھر وہ کام جو ہے وہ آپ کے لیے ریزلٹس لے کر آتے ہیں. سو یہ وہ ہفتہ ہے جہاں پر آپ پر جب اعلان ہو نئے چاند کا تو آپ اس کے ساتھ اپنی جو بھی حاجت ہے، کوئی ایک حاجت، کوئی ایک وش اپنے رب سے مانگ کر تو اس کے لیے سچے دل سے کوشش کرنے کی کوشش کیجیے گا. سو اس کے بعد سن نے، مرکری نے دوسرے گھر میں آ جانا ہے، اور مارس نے آ جانا ہے آپ کے تیسرے گھر میں. سو مارس کا تیسرے گھر میں آنا اور سن اور مرکری کا دوسرے گھر میں آنا زندگی میں ابھی ہلچل باقی رہے گی. چیزوں میں بھی سکون کا آنا تھوڑا مشکل ہے. چیزیں اپ سائڈ ڈاؤن رہیں گی، اور مسئلے مسائل جو ہیں یہ کسی نہ کسی طرح آپ کو تنگ کرتے رہیں گے. اور خاص طور پہ یہ ٹائم جو ہے یہ آپ کے جسے ہم کہتے ہیں نا فائنانشل ایکسس، یہ بہت امپورٹنٹ. منی اسپینڈنگ 1، دوسرا لون، قرضہ لینا یا دینا، یا کچھ اس طرح کے معاملات مینیج کرنا، جوائنٹ اکاؤنٹس کو، شیئرز کو، شیئر مارکیٹ کو، وراثت کے معاملات کو، یہ پراپرٹی کے معاملات کو، یہ آپ کے لیے کھل کر سامنے آ سکتے ہیں. اور کوئی چیزیں ایسی بھی ہو سکتی ہیں کہ آپ جن کو سن کر یا دیکھ کر حیران رہ جائیں، آؤٹ آف ایکسپیکٹیشن، کہ یہ بندہ یہ بھی کر سکتا تھا یا یہ بندہ یہ بھی کہہ سکتا تھا. اس حد تک آپ کو حیرانی ہوگی. اس کے بعد تھوڑا سا اپنے ٹیمپر پر کنٹرول کیجیے گا، کیونکہ آپ کا ٹیمپرمنٹ آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتا ہے. غصہ زیادہ آ سکتا ہے، اینگر کا اظہار زیادہ ہو سکتا ہے. آپ کا اس ہفتے کا جو پازیٹیو انرجی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کی جو بھی زندگی کی جنگ ہے اس میں آپ فتح یاب ہوں گے. جو کامیابی کا صحرا ہے وہ آپ کے سر پر سجے گا. آپ کی نیگیٹو انرجی، تنگ دل لوگ تھوڑا سا تنگ دلی کا، کمزرفی کا، بے رخی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں. آپ کی لو وائب میں نئی محبت ہے، بہت زیادہ اٹریکشن ہے. آپ محبت بھی اٹریکٹ کر رہے ہیں، لوگ بھی آپ کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں، آپ بھی لوگوں کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں. کافی ہلچل ہے لو لائف میں. آپ کا جو لاکی نمبر ہے وہ ہے 41، 4 and 1. آپ کا لاکی سٹون ہے گرین اونیکس. آپ کا لاکی چارم ہے قلم.
قلم پین اگر وہ سلور رنگ کا پین ہو تو وہ آپ کا لاکی شام ہے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے ایک غلط شخص سے ملا ہوا دھوکہ 10 صحیح لوگوں پر اعتماد کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے. سو یہ دیکھیے کہ کتنے لوگوں نے آپ کے ساتھ اچھا کیا. اچھے لوگوں کو یاد کیجئے جب برے لوگوں سے دھوکہ ملے. اب موو کرتے ہیں نیکسٹ سائن لیبرا کی طرف. اس ہفتے لیبرا لوگوں کی زندگی میں سے ایک بات تو بہت ساری اچھی باتیں آپ کی زندگی میں ہو رہی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ آپ کے برتھ ڈے سیزن نیا سولر ایئر شروع ہو جائے گا. 22 تاریخ کو سن آپ کے گھر میں آ جائے گا. تو تمام لیبرا دوست ان کی سالگرہ 21 سے 28 کے درمیان ہے، ان سب کو میری طرف سے بہت بہت سالگرہ مبارک، اور یہ دعا کہ اللہ آپ کے دل کی تمام جائز حاجات کو پورا کرے. سو یہ جو ہفتہ آپ کے لیے ہے، یہ ہفتہ کافی ریلیکسنگ ہے کیونکہ گرہن کا سیزن اوور ہوا. آپ کے 12ویں گھر سے گرہن سورج گرہن نکل کر مطلب ہو گیا، ختم ہو گیا، سیزن اپ ہو گیا اور یہاں نکل آیا، اور آپ کے گھر سے مارس جو بڑے عرصے سے بیٹھا ہوا تھا وہ بھی آپ کے گھر سے نکل کر اپنے گھر اسکارپیو میں چلا گیا. سو اب آپ نے اس ہفتے کی جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ کہ یو مسٹ لرن ٹو سے نو. جو کرنے کو دل نہیں چاہ رہا اس پہ فوراً انکار کر دیجیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ انڈر پریشر آ رہے ہوں، کچھ چیزیں بہت عرصے سے آپ کو انڈر پریشر کر رہی ہوں. سو اب یہ ٹائم ہے کہ آپ اس پریشر سے نکلیے. جہاں پر نو کہنا ہے وہاں پر نو کہیے اور آگے موو آن کر جائیے. پھر آپ کے جو فائنانشیل ایشوز ہیں وہ بہت بڑھ سکتے ہیں. پیسے آپ کے بہت زیادہ سپینڈ ہو سکتے ہیں. اپنی فائنانشیل جو آپ کا بجٹ ہے نا، بائنگ اینڈ وہ جو ہوتا ہے خریدنا اور انکم اور اخراجات، اس کا بیلنس رکھیے گا، کیونکہ آپ کی انکم سے آپ کے جو اخراجات ہیں وہ کہیں زیادہ اوپر جا سکتے ہیں. یہ دیکھیے گا. اور اس کے بعد ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس ہفتے آپ ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ کو بہت ساری پرانی چیزیں باہر نکال کر پھینک دینی ہے، بہت سارے زندگی کے پرانے پیٹرن نئے کرنے ہیں. سو ہو سکتا ہے اس ہفتے آپ اسپرنگ کلیننگ کریں، چیزوں کو نکال کے باہر پھینکیں، اسپیس بنائیں. آپ کا دل چاہ رہا ہے دماغی طور پر، ایکچولی یہ سب کچھ آن دا مینٹل پلین ہو رہا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ چیزیں جو ہیں وہ اسپیس بنیں. بہت ساری فائلیں بند کی جائیں، خود کو ریلیکس کیا جائے اور اسپیس کریٹ کی جائے. پھر آپ کو ایک احساس اس ہفتے بلا وجہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، آپ کو احساس ہوگا آپ کو دھوکہ دے رہا ہے کوئی. دھوکے کا احساس جو لوگوں پر جیسے ہوتا ہے نا، سم ٹائمز ہم یقین نہیں کرتے یا ہمارا یقین متزلزل ہو جاتا ہے، اس طرح کی کیفیت ہے. اور اس پر تھوڑا سا آپ اپنے آپ کو وہ کر سکتے ہیں، سمجھا لیں تھوڑا سا اپنے آپ کو کہ ہو سکتا ہے آپ خود لو فیل کر رہے ہیں، اس لیے آپ کو باقی لوگ دھوکے باز لگ رہے ہیں. آپ کا اس ہفتے کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ جو فیصلہ ہے وہ آپ کے حق میں آنے والا ہے. جو بھی فیصلہ ہوگا وہ آپ کے حق میں ہوگا. آپ کی نیگیٹو انرجی بلا وجہ آپ کے ہوتے ہوتے کام روکے جائیں گے. آپ کو آپ کے راستے میں لوگ جان بوجھ کر سوچ سمجھ کر رکاوٹیں کھڑی کریں گے. آپ کا لو جو لائف ہے وہ اسٹیبلش ہو رہی ہے، بہتری ہو رہی ہے. جو کوئی الجھن لڑائی جھگڑا تھا وہ ختم ہوتا نظر آتا ہے. آپ کا اس ہفتے کا لاکی نمبر ہے 57 اور آپ کا لاکی سٹون ہے پنک کوارٹز. آپ کا ڈیوائن میسج ہے ایک پیلا رنگ، وہ پیتل کا بھی ہو سکتا ہے، گولڈ کا بھی ہو سکتا ہے، یا پیلے رنگ کا بھی ایک رنگ کلائی کے ساتھ جو باندھتے ہیں وہ. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کی کچھ ایسے لوگ آپ کے ارد گرد ہیں جو مدد کے لیے کہہ نہیں پا رہے لیکن انہیں مدد کی ضرورت ہے. سو کسی کے کہنے سے پہلے ہی اس کی مدد کر دیجیے. اب چلتے ہیں اسکارپیو کی طرف. ہمارے اسکارپیو دوستوں کے لیے سب سے پہلے تو یہ ان کے لیے گڈ نیوز ہے کہ آپ کا جو رولر ہے وہ آپ کے اپنے گھر میں آ گیا. مارس آپ کا ایک اور رولر ہے، وہ آپ کے اپنے گھر میں آ گیا اور یہاں آ کر وہ آپ کے لیے بہت سارے پازیٹیو تبدیلیوں کا باعث بنے گا. آپ سمجھ لیجیے 22 آف سپٹمبر سے لے کے 5 نومبر تک آپ کے لیے گولڈن ٹائم بھی ہو سکتا ہے. یہ ٹائم ڈارک ٹائم بھی ہو سکتا ہے، ڈیپینڈس آن یو کہ آپ اس ٹائم کو کس طرح اپنے حق میں کر سکتے ہیں. اس کا طریقہ میں نے دوسری ویڈیو میں بتایا دوسرے چینل پر
کہ ہوم کمنگ جو مارس کی ہوم کمنگ ہے ان اسکارپیو، اس کو آپ کس طرح سے ہینڈل کیجیے، کیونکہ ہمارے جو اسکارپیو دوست ہیں یہ تھوڑے شدت پسند ہوتے ہیں، ہر چیز کو بہت ڈیپلی فیل کرتے ہیں. سو جب مارس یہاں پر آ جاتا ہے تو یہ چیز دو چند ہو جاتی ہے، ڈبل ہو جاتی ہے، آپ زیادہ اس کو وہ کرنے لگ جاتے ہیں، چیزوں کے بارے میں obsess زیادہ ہونے لگ جاتے ہیں. تو یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے. اور اس کے بعد ایک اور بات یہ کہ آپ کے دو رولرز ہیں، ایک پلوٹو ہے اور ایک مارس ہے. مارس اور پلوٹو جو ہیں یہ اب اسکوائر میں آ جائیں گے اور اس ہفتے کے ایگزیکٹ اسکوائر بنائیں گے. تو یہ اسکوائر جب بھی ہوتا ہے مارس کا پلوٹو کا، پلوٹو آپ کے چوتھے گھر میں، تو آپ کی ذات کے میں اور آپ کے گھر والوں کے بیچ میں پاور سٹرگل شروع ہو سکتی ہے. آپ اور آپ کے گھر والے یہ آمنے سامنے مد مقابل آ سکتے ہیں. سو اس کا دھیان رکھیے گا. یا اس کے علاوہ بھی آپ بار بار محسوس کریں گے کہ آپ کو مخالفت کا بہت سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اپوزیشن کا بہت زیادہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لوگ بلا وجہ آ کر آپ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کو دیکھ لیجیے گا. اور اس کے بعد اپنی ہیلتھ پر فوکس کیجیے گا. یہ جو ہفتہ ہے اس میں ہیلتھ تھوڑی سی آپ کی صحت کے حوالے سے تھوڑے سے معاملات جو ہیں یہ گڑبڑ ہو سکتے ہیں، خاص طور پہ ہیڈیک، سر درد ہونا، ENT کے ایشو ہونا، الرجی کے ایشو ہونا، گلا خراب ہونا، ایسے بہت سارے مسئلے مسائل ہیں جو اس ہفتے ہو سکتے ہیں آپ کے ساتھ. پھر نیا چاند بھی ہے اس ہفتے آپ کے 11ویں گھر میں. سو 11ویں گھر میں نیا چاند جو ہوتا ہے یہ بعض دفعہ بہت خوشخبری کا باعث بنتا ہے. ہو سکتا ہے اس چاند کے 14 ہونے سے پہلے آپ کو کوئی اچھی خبر ملے، کوئی گڈ نیوز ایسی ملے جس کا آپ انتظار کر رہے ہوں. سو ایسا کچھ یہ ہفتہ آپ کے لیے ہے جہاں پر آپ کی جو ڈرائیو ہے نا، خواہش جیتنے کی، وہ شدید ترین ہو سکتی ہے. اور اس کے بعد ہو سکتا ہے آپ کے گھر کے آپ کے اندر کی باتیں باہر نکل جائیں، لوگ اب جیسے ٹاک آف دا ٹاؤن بن جائیں. تو دھیان رکھیے گا کہ کہیں آپ کے راز فاش نہ ہو جائیں، چیزیں ایک دم جو ہے وہ آؤٹ آف پرپورشن نہ پھیل جائیں. آپ کا جو پازیٹیو انرجی ہے اس ہفتے کی وہ کہہ رہی ہے کہ آپ جو چاہتے تھے وہ آپ کو ملنے ہی والا ہے. اس ہفتے جو آپ چاہتے تھے وہ آپ کو ملنے ہی والا ہے. آپ کی نیگیٹو انرجی، لڑائی جھگڑا، لوگوں کا ایگریسو موڈ آپ کی طرف، آپ کا ڈیوائن، آپ کی جو لو وائب ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے اور اسٹیبلش ہو رہی ہے. ایسے لگتا ہے کہ جیسے لو کے حوالے سے اٹس گوئنگ ٹو بی سم تھنگ بگ اینڈ نیو. آپ کا لکی نمبر 1 ہے، 1 ہی ہونا چاہیے کیونکہ مارس آپ کے اپنے گھر میں آ گیا. اب آپ کو نمبر 1 ہونے سے روک کوئی نہیں سکتا. آپ کا جو لکی سٹون ہے وہ میلاکائٹ ہے، گرین. اس میں لائنز ہوتی ہیں بہت ساری گرین کلر کی. سو میلاکائٹ جو ہے اس کو آپ اس ہفتے اپنے ساتھ رکھیے گا. آپ مرجان بھی اپنے ساتھ رکھیے گا جو آپ کا لکی سٹون ہے ایٹ لیسٹ 5 نومبر تک. آپ کا جو لکی چارم ہے وہ ہے کاسنی رنگ کے 2 پھول کاسنی رنگ کے، یہ آپ کا لکی چارم ہے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اکیلے ہو جانے کی وجہ سے بے قدرے لوگوں سے جڑے رہتے ہیں، اپنی قدر کھو دیتے ہیں صرف اس لیے کہ لوگ ہمیں چھوڑ کر نہ چلے جائیں. اس طرح کا رویہ اپنی عزت نفس کے ساتھ مت کیجیے. جہاں قدر نہ ہو وہاں مت جائیے. اب موو کرتے ہیں سیگیٹیریس کی طرف. 21 سے 28 تک کا جو ہفتہ ہے یہ ہمارے سیگیٹیریس دوستوں کے لیے کئی طرح سے اہم رہے. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ آپ کے 10ویں گھر میں سورج کو گرہن لگا اور پھر سورج کو گرہن ختم ہوا اور سورج وہاں سے ٹرانسٹ کر کے آ گیا. دیٹ مینس کہ آپ کو کریئر کے حوالے سے، آپ کی ریپوٹیشن، کریئر، اس کے حوالے سے آپ کو بہت ساری اپرچونیٹیز مل سکتی ہیں. آپ کے شہرت میں اضافہ ہو سکتا ہے، رکے ہوئے کام ہو سکتے ہیں. اگر کوئی چیز رکی ہوئی تھی تو ایک دم راستے کی رکاوٹ ہٹ سکتی ہے. اس طرح کی سچویشنز آپ کی اس میں دکھائی دیتی ہیں. اور پھر آپ کو ایک جیسے ہوتا ہے نا سڈن اینگر، پینٹ اپ اینگر، اس کا مسئلہ ہو سکتا ہے. آپ کو اچانک غصہ آ سکتا ہے، اچانک آپ کو 2 مہینے پرانی کوئی بات یاد آئے اور آج غصہ آ جائے. ایسی سچویشن آپ کے لیے بن سکتی ہے، اس کا دھیان رکھیے گا. اور اس کے بعد یہ کہ آپ سے جڑے کچھ لوگ جو کبھی بہت جن پر آپ کو ٹرسٹ تھا ان پر ذرا ایک دفعہ پھر غور کیجیے گا. ہو سکتا ہے وقت اور حالات کی مجبوری کے باعث وہ آپ کے ساتھ اس طرح نہ
ایمانداری کا ثبوت دے سکیں جیسے کہ وہ پہلے دیا کرتے تھے. اس پر دھیان رکھیے گا. اور پھر یہ کہ آپ کے اور آپ کے اولاد کے درمیان یا آپ سے چھوٹے بہن بھائیوں کے درمیان، یعنی آپ بڑے ہیں اور آپ سے جو ینگسٹرز لوگ ہیں وہ آپ کے مقابلے پر آ سکتے ہیں، مقابلہ بازی کر سکتے ہیں، ٹاک بیک کر سکتے ہیں. آپ کے ساتھ اس طرح کی بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں جو آپ کو ناپسند آئیں لوگوں کے حوالے سے. تھوڑا سا اس کو گزار لیجیے گا. اور پھر یہ ہے کہ یہ ٹائم جو ہے یہ اس وقت مقصد، پراپر پرپس آپ کی زندگی میں یونیورس آپ کو دے رہا ہے، اس کو تلاش کیجئے اور اپرچونیٹیز کو تلاش کیجئے جو بارش کی طرح آپ کے ارد گرد برس سکتی. ہمارے سیکریٹریس دوستوں کی جو پازیٹیو انرجی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے دشمن اس ہفتے منہ کی کھائیں گے، اور جس نے آپ کے لیے جو جال بنا ہے اس میں وہ خود ہی پھنس جائے گا. آپ کی نیگیٹو انرجی لوگ باہر بیٹھ کر آپ کے کام بگاڑنے کی کوشش کریں گے، دور سے آپ کے گھر میں آگ لگانے کی کوشش کریں گے. لو وائب اسٹیبل ہے. آپ کو کوئی میسیج، کوئی دعوت نامہ، کوئی کیپ اپنے ان باکس میں کوئی نہ کوئی لو نوٹ آپ کے لیے اس ہفتے آتا نظر آتا ہے. آپ کا لاکی نمبر ہے 11. آپ کا لاکی اسٹون ہے کالا ترملین. آپ کا جو لاکی شام ہے وہ بن رہا ہے لیمپ، چراغ، لائٹ کا سمبل. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ لوگوں کے لیے ٹھنڈے ہوا کا جھونکا بننے کی کوشش کیجیے، چاہے آپ تھوڑی ہی صحیح لیکن کسی کی مدد ضرور کیجیے، خاص طور پہ جو بیمار ہسپتال میں پڑے ہوئے ہیں. کسی ہسپتال میں کوئی کیئر پیکج یا کوئی میڈیکل ہیلپ کسی کی کر دیجیے. اب موو کرتے ہیں کیپریکارن کی طرف. ہمارے کیپریکارن دوستوں کے لیے یہ جو 21 سے 28 تک کا ہفتہ ہے، اس میں آپ کا جو مین کام ہے نا پورا ہفتہ وہ یہی ہے کہ آپ بیلنس رکھیں. ایک بیلنس رکھنے کی کوشش کریں اپنی ہوم لائف میں، اور گھر کے اندر اور گھر کے باہر چیزوں کو بیلنس کرنے کی کوشش کی. کیونکہ ہر چیز تھوڑی دیر بعد آپ کا دھیان ذرا سا بھی ادھر ہوتا ہے تو چیزوں میں بیلنس خراب ہو جاتا ہے. سو آپ کو یہی توازن قائم رکھنا ہے ہر چیز میں، اور اس کے بعد توازن قائم رکھنا ہے اپنے سوچوں میں بھی، کیونکہ اس ہفتے آپ کو غصہ بھی بہت زیادہ آ سکتا ہے. اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو آپ کو جان بوجھ کے اریٹیٹ کریں گے. یہ ہفتہ ایسا ہے کہ جہاں آپ اپنے خوابوں کو یقین میں بدل سکتے ہیں. آپ نے جو چیزیں کبھی خوابوں میں سوچی تھیں وہ آپ کے جو ہے حقیقت بنتی نظر آتی ہیں آپ کی زندگی میں. سو آپ اپنے خوابوں کو حقیقت میں تبدیل ہوتا دیکھ سکتے ہیں، لیکن لوگوں سے یہ برداشت نہیں ہوگا کہ آپ اس منزل تک پہنچیں یا وہاں تک جائیں جہاں تک قسمت آپ کو لے کر جا رہی ہے. لوگوں میں برداشت نہیں ہوتی ہے. سو یہ تھوڑا سا دھیان رکھیے گا. اور اس کے بعد یہ کہ مارس آپ کے 11ویں گھر میں ٹرانزٹ ہو جائے گا، اور 11ویں گھر میں کہتے ہیں انلیش یور ڈریمز. جو آپ کرنا چاہتے ہیں اپنے پلان کیجئے، خواب دیکھیے، بڑے بڑے خواب دیکھیے. قدرت آپ کو آپ کی مدد کرے گی. اس کے بعد آپ کے جو کام ہے وہاں پر آپ کو پرابلم آ سکتی ہے. جیسے لوگ آپ کسی بھی کام کے لیے جاتے ہیں تو لوگ بلا وجہ آپ کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کا کام بنانے کی بجائے بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے بعد ایک اور چیز ہے کہ آپ محسوس کریں گے اس ہفتے کہ جیسے آپ کو سکون نہیں مل رہا، نہ گھر میں نہ باہر. تو اب بے سکونی کی کیفیت کا شکار ہو جائیں گے. تو یہ جو بے سکونی سی آپ کو محسوس ہو رہی ہے، اس کا آپ نے خود علاج کرنا ہے. اس کا علاج باہر سے نہیں ہوگا. پھر یہ کہ فائنانشیل میٹرز کو اپنے ہاتھ میں رکھیے گا. جو چیز آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوگی وہ گڑبڑ ہو جائے گی. تو ہر کام ایک دفعہ اپنے ہاتھ سے کرنے کی کوشش کیجیے گا. آپ کا جو لکی انرجی ہے، پازیٹیو وائب ہے، وہ کہہ رہی ہے جو چیز کھوئی ہوئی تھی وہ مل جائے گی. گمی ہوئی کھوئی ہوئی چیزوں کے ملنے کا وقت ہے. یہ آپ کی نیگیٹو انرجی آپ کو غلط مشورہ، ایون ایکسپرٹ سے ایکسپرٹ بھی ہوگا تو وہ آپ کو غلط مشورہ دے دے گا. لہٰذا لوگوں کی اوپینین پر اور مشوروں پر عمل کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچ لیجیے گا. آپ کی لو وائب ایسے لگتا ہے کہ جیسے کنفیوژن ہے، تھوڑا سا آپ کنفیوز دکھائی دے رہے ہیں لو وائب میں. ہو سکتا ہے کوئی حالات جو ہیں، کیونکہ حالات اور اتنے اچھے نہیں ہیں، تو ہو سکتا ہے آپ تھوڑا کنفیوز ہو جائیں. آپ کا جو لاکی نمبر ہے اس ہفتے کا وہ ہے 4. آپ کا لاکی اسٹون اس ہفتے کا بن رہا ہے جامنی ایمیتھسٹ. ایمیتھسٹ، دس از ایمیتھسٹ. یہ آپ کا ہونا چاہیے، ہر کیپریکارن کے پاس ایک ایمیتھسٹ ضرور ہونا چاہیے. آپ کا لاکی چارم ہے بٹر فلائی.
اڑتی ہوئی تتلی کا امیج. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ بلا وجہ لوگوں سے بحث میں مت الجھیے گا، نہ کسی کے عقیدے کو چھیڑیے اور نہ کسی کو آپ کا عقیدہ چھیڑنے کی اجازت دیجیے. ہر کوئی اپنے اپنے مسلک پر چلتا ہے، آپ اپنے مسلک پر چلتے رہیے، دوسروں کو تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو ٹائم ہفتہ شروع ہوا ہے گرہن کے بعد کا یہ ہفتہ آپ کے لیے، آپ سمجھ لیجیے آپ کے لیے ایک نئی روشنی لے کر آ رہا ہے. کام کے کیریئر کے حوالے سے آپ کے 10ویں گھر میں مارس آ گیا ہے اور یہاں پر 2 نومبر تک اس نے رہنا ہے، اور آپ کا جو کیریئر ہے اس میں بہت زیادہ انرجی دکھائی دیتی ہے. کام میں، کیریئر میں بہت زیادہ انرجی دکھائی دیتی ہے. البتہ ایک چیز جو یہاں پر پرابلمٹک ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے تہیہ کر رکھا ہے کہ آپ کو ہرانا ہے، گفتگو میں ہرانا ہے، آپ کو غلط ثابت کرنا ہے. چاہے آپ 100/100 نمبر بھی لے رہے ہیں تب بھی آپ کو ہرانا ہے، آپ کو غلط ثابت کرنا ہے. یہ کچھ لوگوں کی ضد ہے. اس سے آپ اس میں اسٹرگل کی بجائے اگر کوئی اس طرح کی ضد کر رہا ہے تو اس کو کرنے دیجیے. آپ اپنے کام سے کام رکھیے، کیونکہ آپ کو اس ہفتے بہت ایسی چیزوں کا ملنے کا امکان ہے جن کے بارے میں آپ نے خواب دیکھا تھا یا جن کے بارے میں آپ سوچا کرتے تھے. ایسی بہت ساری چیزیں اس ہفتے آپ کے لیے دکھائی دیتی ہیں. آپ کو سامنا ہوگا جھوٹ کا، بہت سارے جھوٹے لوگوں کا، ان کی غلط بیانی کا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا کہ لوگ مکرتے کیسے ہیں، ماتھے پہ آنکھیں کیسے رکھتے ہیں. اس کا اس ہفتے آپ بہت زیادہ سامنا کر سکتے ہیں. آنکھیں ماتھے پہ کیسی رکھی جاتی ہیں. آپ کے جو پازیٹیو انرجی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کی کامیابی جو ہے وہ آپ سے ایک قدم دور ہے، صرف ایک قدم. آپ کی نیگیٹو انرجی ہوئی جو بھی ہم یہاں بھی دیکھ رہے تھے، دھوکہ، باتوں میں دھوکہ، گفتگو میں دھوکہ، ہر طرح کا دھوکہ. آپ کی جو لو وائب ہے وہ اس کو ریکنسیڈر کیجئے. ہو سکتا ہے کوئی آپ کو انڈر لائن کوئی باتیں بتا رہا ہو اور آپ سمجھ نہ پا رہے ہوں. لوگوں کی باتیں سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، خاص طور پہ باتوں میں چھپے میسج کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. آپ کا لاکی نمبر ہے 63. آپ کا جو لاکی سٹون ہے وہ بن رہا ہے یہ جو ہوتا ہے لیپس لاجورد جس کو کہتے ہیں. آپ کا لاکی چارم ہے چڑھتے سورج کا امیج. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ اپنے بھولے بسرے دور پرے کے رشتہ داروں کو کال کیجئے صرف حال چال پوچھنے کے لیے. ہو سکتا ہے کوئی آپ کے لیے کسی کو آپ کی مدد چاہیے ہو اور وہ کسی اللہ کے بندے کا انتظار ہی کر رہے ہوں. اب موو کرتے ہیں پائسس کی طرف. یہ ہفتہ جو ہے پائسس دوستوں کے لیے فائنلی ریلیکسنگ ہفتہ ہے، کیونکہ وہ سورج گرہن جس نے آپ کے 7ویں گھر میں لگنا تھا، چاند گرہن جو آپ کے پہلے گھر میں لگا تھا، اب یہ 21 تاریخ کو یہ سیزن ختم ہو جائے گا. 7ویں گھر سے گرہن جو ہے وہ اتر جائے گا آپ کے، اور آپ جو ہیں وہ آپ کے جتنے بھی رشتے ہیں وہ آپ کے ہائی لائٹڈ رہیں گے بہرحال اس ہفتے. لیکن یہ کہ گرہن کا سیزن آپ کے لیے گزر جائے گا. آپ کو ایک اس ہفتے جو بیسک چیز ہے وہ بیلنس رکھنا ہے نئے اور پرانے میں. یہ نہ ہو کہ نئے دوست بنائیں اور پرانے دوستوں کو بھول جائیں، یا پرانی جو رسمیں ہیں ان کو بھول جائیں، نئے کسٹم بنانے کی کوشش کریں. دونوں کا بیلنس رکھنا ہے آپ نے، نیو اینڈ اولڈ کا آپ نے بیلنس رکھنا ہے. اور پھر یہ کہ آپ کی زندگی میں اس ہفتے کوئی نئے آغاز ہو سکتے ہیں، کوئی ایسی چیزیں آپ کی زندگی میں شروع ہو سکتی ہیں، ان ایکسپیکٹڈ پازیٹیو نیو چیزیں آپ کی زندگی میں شروع ہو سکتی ہیں. آپ کو اپنے جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کی باؤنڈریز کو آپ اسٹریچ کر سکتے ہیں. آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ بہت اسٹرانگ ہیں، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، اور اب یہاں سے آسمان تک بھی جا سکتے ہیں، آسانی سے اڑ سکتے ہیں سمبولکلی. دیٹ از واٹ دس از. لیکن آپ کو سیلف ڈسپلن کا خیال رکھنا ہے. ڈسپلن ایک ایسی چیز ہے جو اس ہفتے آپ سے جو ہے نا، بہت ڈسپلن لوگ ہوتے ہیں، منظم لوگ ہوتے ہیں ہمارے پائسس جب ہونے پر آتے ہیں، اور جب ڈسپلن ختم کرنے کی کوشش ہوتی ہے تو سب سے زیادہ انڈسپلن بھی یہی ہوتے ہیں. آپ نے اپنے سیلف ڈسپلن کا خیال رکھنا ہے، سونے جاگنے کا، ٹائمنگز کا، ہر چیز کا ہفتے آپ نے دھیان رکھنا ہے، کیونکہ آپ کی جو بیڈ ٹائمنگ ہے اس کی وجہ سے آپ کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے. اس کا دھیان رکھیے گا. اور یہ نقصان جو ہے یہ خاص طور پر آپ کو فائنینشیل ہاؤس میں پہنچ سکتا ہے. کچھ لوگ شیڈی سے لوگ ہیں، کچھ آپ کے لیے پریشانی پیدا کرنے والے لوگ ہیں جو آپ کے فائنینشیل ایکسس پہ پریشانی پیدا کر رہے ہیں. اس کا دھیان رکھ لیجیے گا.
اور اس میں جو پاور سٹرگل اس ہفتے بہت شدید ہے، بہت شدید پاور سٹرگل ہے، اور آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ باس کون ہے. ہمارے بائسس دوستوں کو بڑے آرام سے اپنا کام کرتے جاتے ہیں، ان میں وہ ڈومینیشن نہیں ہوتی کہ آئی ایم دا باس. لیکن اس ہفتے یہ چیز بہت زیادہ ہائی لائٹڈ ہے کہ آپ کو بھی غصہ آئے گا اور آپ بھی ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ آئی ایم رائٹ، آئی ایم باس. تو تھوڑا سا اب چیزیں جتنا کنٹرول کر لیں گے اتنی ہی کنٹرول رہیں گی، کیونکہ پلانٹری پوزیشنز جو ہیں یہ آپ کے لیے بہت اسٹرانگ ہیں اس وقت. تو ہر چیز سوچ سمجھ کر دھیان سے کرنا ہوگی. آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کی فتح کا، کامیابی کا اعلان ہوگا. آپ ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ وکٹری سٹینڈ پر کھڑے ہیں. آپ کی نیگیٹو انرجی ہے پیسے کا نقصان، رانگ انویسٹمنٹس. آپ کی لو لائف میں تھوڑا سا آپ ججمنٹل ہو سکتے ہیں، ٹونٹنگ ہو سکتے ہیں، لوگوں کے منہ پر بات اٹھا کر مار سکتے ہیں. اپنی کمیونیکیشن کو تھوڑا سا سافٹ رکھیے گا. آپ کا لاکی نمبر ہے 91. آپ کا لاکی سٹون ہے یہ پیراڈاٹ، گرین کلر کا پیراڈاٹ. آپ کا لاکی چارم ہے لیمن، لیمو جیسے کہتے ہیں. اور آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ بے زبان جانوروں کی بھوک کا خیال کریں، جو کہہ نہیں سکتے لیکن بھوک انہیں بھی لگتی ہے، ان کی بھوک کا دھیان رکھیے گا. دوستو یہ تھا اس ہفتے کا حال. صحت زندگی. تو پھر ملیں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.